الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب کہو تم پس عدل کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ ہو قریبی رشتہ دار وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اس بات کی وصیت ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو ہر لفظ جو ہے وہ معاشرے کی ایک کوتاہی کو بیان کر رہا ہے۔ وعدہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھے اور برے انسان کی شناخت کرواتی ہے۔ قرآن کریم نے اور رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پر بھی بڑا زور دیا۔ یہ جو عنوان ہے نا اس کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ جب بھی بولو صحیح بولو، درست بولو، اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ جب تمہیں گواہی دینی پڑے، کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو سچ پر مبنی گواہی دیا کرو، حقیقت پر مبنی فیصلہ کیا کرو، غلط بیانی سے کام نہ لو۔ آپ اس معاشرے میں دیکھیں کہ عدالتوں میں جھوٹے گواہوں کی بہتات ہے، اور ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ہر دوسرا جوان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں وکیل بنوں۔ ہمارے زمانے میں شیطان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے جھوٹ ثابت ہوں تو وہ وکیلوں سے ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہاں پہ ہر بندہ غلط ہے، لیکن اس شعبے میں اکثر غلط اور جھوٹی گفتگو کرنے کا شکار لوگ ہیں۔ اگلے آدمی کا نفع و نقصان نہیں، کیس لے کے اپنے نفع و نقصان کے متعلق فکر ہے نا؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کے غلط کو سچ کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے وکیل۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کی غلطی کو غلطی بنائے اور کوئی شک نکالے کہ میں تمہیں معافی لے کے دے دوں، یہ نہیں۔ آپ کی غلطی غلطی نہیں، آپ کی غلطی کو سچ بنا کر پیش کر کے آپ کو نجات دلائی جا رہی ہے، اور یہ ہے من مشى مع ظالم، آپ ظالم کا ساتھ دے کے ظالم کو تگڑا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مشى مع ظالم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مشى مع ظالم جو کسی ظالم کے ساتھ چلے، لیکویہ، ظالم کو تگڑا کر ڈالے، ظالم کو طاقت فراہم کرے، اسلحے کے ذریعے، افراد کے ذریعے، اپنی زبان کی اتار چڑھاؤ کے ذریعے، اپنے ہنر فن کے ذریعے، اپنے عہدے طاقت کے ذریعے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلے، لیکویہ، تاکہ ظالم تگڑا ہو، تاکہ ظالم کو تقویت ملے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، جانتا بھی ہے کہ میں ظالم کی مدد کر رہا ہوں، جانتا بھی ہے کہ میری طاقت و میرے عہدے کی وجہ سے ظالم طاقتور ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ظالم کے ساتھ تعاون کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خرج عن الاسلام، ایسا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ کام مسلمانوں والا کام، سمجھے آپ؟ اس لیے قرآن پاک نے یعنی جھوٹی گواہی سے منع کیا ہے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی، اور قرآن نے یہ بھی کہا اذا قلتم فعدلوا، زبان کے ذریعے بھی عدل کرو، فیصلہ عدل والا کرو، انصاف والا کرو، غلط فیصلہ نہ کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیس آ گیا ہے، ایک عورت ہے فاطمہ اس کا نام ہے، نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ اس فاطمہ نامی خاتون نے چوری کر لی ہے، اب ہاتھ کٹنے کی بات آ گئی، کون ہے جی سفارش کرے تاکہ رسول پاک علیہ السلام معاف کر دیں؟ بڑے خاندان کی عورت ہے، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کرے گی، بات کون کرے، کس کے پاس جرت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں چہرہ با کمال ہے، خوبصورت ہے، لیکن دبدبا اتنا ہے، روب اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ اتنا رکھ دیا ہے کہ جی بھر کے کوئی چہرہ دیکھنا بھی چاہے تو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی نورانیت ہے، اتنا دبدبا ہے، اتنا روب ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیں نماز پڑھی گئی ہے، اور نماز بھی 4 رکعتوں والی ہے، 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، سلام پھیر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ دیہاتی مزاج کے، کھلے مزاج کے، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کو بھول لگ گئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہے، نہ میں بھولا ہوں،
نہیں یا رسول اللہ، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، یا نماز تھوڑی ہے یا آپ کو بھول لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، حضرت فاروق، حضرت صدیق، ان کی جانب نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی ہے۔ حدیث یہ ہے فَحَابَّهُ أَن يَتَكَلَّمَاهُ، وہ دونوں سہمے ہوئے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ آپ بھول گئے؟ سمجھ رہے ہو؟ روب پڑا ہوا ہے حضرت صدیق اکبر پر بھی، حضرت فاروق اعظم پر بھی، سہمے ہوئے ہیں، ہم زبان سے کیسے بولیں یا رسول اللہ، آپ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، نہ خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا ہے تو انہوں نے سر ہلا کے تصدیق کی ہے، یعنی روب ہے۔ کون ہے جو رسول پاک کو جا کر سفارش کرے؟ حضرت اسامہ ہیں، معصوم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، رسول پاک کو بڑے پیارے ہیں۔ صحابہ نے یعنی اس خاندان کے لوگوں نے اس حضرت اسامہ کو بھیجا ہے، جو جا کے سفارش کرو، اگر نرمی ہو سکتی ہے کر ڈالیں۔ حضرت اسامہ آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے پیارے اسامہ کو بڑا سخت جھڑکا ہے کہ میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے سفارشیں لے کے آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں مداخلت کرنے لگ گئے ہو۔ آپ نے اعلان فرمایا، اے کائنات کے لوگوں، یہ تو قیس کی فاطمہ ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت حسنین کریمین کی والدہ محترمہ علی المرتضیٰ کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس سے بھی چوری ہو جاتی، لَقَطَّعْتُ يَدَهَا، میں اللہ کا نبی اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل۔ اس کی آواز کھولو، کیا کیا اس کو؟ یہ کیا ہے جی؟ عدل۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بڑا گو قریبی رشتہ دار ہے، پرواہ نہیں کرنی، چچے کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، ماموں کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، بھائی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، جو بھی ہے پرواہ نہیں کرنی، فیصلہ حق اور سچ پر مبنی کرنا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، لوگوں کے درمیان سچائی کے فیصلے کرتے کرتے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے نہیں بھولنا، اللہ کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فَأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم، تو نے میرے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی شیطان کی پیروی نہیں کروں گا۔ سمجھ آ گئی؟ وعدے پورے کرنے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیے وعدے کے اندر بھی سستی نہیں کرنی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آیت المنافق ثلاث، یہ جو منافق ہیں ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی، وعدہ اخلفا، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں اترتا۔ تیسری نشانی، اذا اؤتمن خانا،
جب امانت رکھی جاتی ہے تو بددیانتی کرتا ہے. سمجھے؟ ابن قیم نے لکھا ہے ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندے کا معاملہ ہو گیا. کوئی تجارت ہوئی بازار میں. کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اگر آپ رک جائیں، میں پیسے لے کے گھر سے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں رکا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، جو جا کر لے آؤ. دوڑا گیا ہے لیکن گھر میں کوئی کام دھندا بن گیا، واپس آنا یاد ہی نہیں رہا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہوا ہے، ایک بندے کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے، نماز پڑھی ہے، پھر واپس آ کے انتظار کر رہے ہیں. پھر اگلی نماز کا وقت ہوا ہے، بندے کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے، نماز پہ چلے گئے. کسی بندے کو پتہ چلا، اس نے گھر جا کے یاد دلایا کہ تو نے رسول پاک سے وعدہ کیا تھا. وہ دوڑا دوڑا آیا ہے، معذرت کرنے لگا ہے، یا رسول اللہ میں گھر میں گیا، کوئی اچانک کام دھندا پڑ گیا، میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اب میں آ گیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام جی آپ اس وقت کے یہاں پہ کھڑے ہیں، گھر تشریف لے جاتے، میں گھر میں آ جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں اس جگہ پہ تیری انتظار کروں گا. اللہ قیامت تک مجھے عمر دے دیتے اور قیامت تک اللہ تمہیں بھی عمر دے دیتے، تمہیں یاد نہ آتا، تب بھی میں اللہ کا نبی اپنے وعدے کی پابندی میں یہاں تیرا انتظار کرتا. سمجھ آئی جی؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. اس کی تمہیں نصیحت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اس کی طرف تمہاری توجہ دلائی گئی ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑو.